کمل کی شہزادی۔ غلام عباس نے بچوں یہ کہانی لکھی ہے۔ برسات کی راتوں میں جب کبھی تم لیمپ روشن کر کر سبق یاد کرنے یا سوال نکالنے بیٹھتے ہوگے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ پتنگے اور پروانے جھٹ آ کر تمہارے لیمپ کے گرد چکر کاٹنے لگے ہیں اور آخر جل بھن کر کباب ہو جاتے ہیں۔ بچوں، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج کل پروانے آپ کے بلب کے اوپر جب آپ بتی جلاتے ہیں برسات کے دنوں میں اکثر یہ بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو غلام عباس لکھتے ہیں کہ شاید کبھی کبھی تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ کتنے نادان ہیں، اپنی آنکھوں سے اپنے ساتھیوں کو جل بھن کر راکھ ہوتے دیکھتے ہیں، پھر بھی لیمپ کے پاس آنے سے باز نہیں رہتے۔ آخر یہ کیا معمہ ہے؟ جاپان کے لوگ ان پروانوں کے متعلق ایک عجیب و غریب قصہ بیان کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی جھیل کی ہری ہری سطح پر کمل کا ایک سرخ پھول تیرا کرتا تھا۔ اس میں ایک ننھی منھی شہزادی رہتی تھی، نازک اور حسین۔ اس کے سر پر نیلم کا ایک ننھا سا تاج تھا اور تتلیوں کی طرح رنگ برنگے پر تھے۔ دن بھر کمل اس شہزادی کو اپنی گود میں لیے جیل کی سیر کر لیا کرتا تھا۔ رات کو جب شہزادی اس کی نازک اور ملائم پتیوں میں سو رہتی تو وہ خوشی سے جھومنے لگتا اور شہزادی کو جھولا جھلاتا۔ ایک دن شہزادی اپنے کنول میں بیٹھی جھیل کی سیر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں پروانوں کا ایک غول ادھر سے گزرا۔ جھلملاتے کنول میں تارا سی شہزادی کو دیکھا تو وہ اڑتے اڑتے تھم گئے اور پھر بے اختیار ہو کر شہزادی کے پاس جا پہنچے۔ اب وہ ہمیشہ خوبصورت شہزادی کے کنول کے گرد گھومتے رہتے، شہزادی کے حسن کی تعریفیں کرتے، اس کے سنہرے بالوں کے قصیدے کہتے، اس کے کنول کے گھر کو سراہتے اور آخر میں التجا کرتے کہ اے کنول کی شہزادی، تو ہم سے شادی کر لے۔ ایک دن شام کے وقت جب پروانوں کی التجاؤں کی حد نہ رہی تو تنگ آ کر شہزادی نے ان سب کو اکٹھا کر لیا اور ان سے کہا، اے میری محبت کا دم بھرنے والوں، رات کے وقت میرے کنول کے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے اور میں اندھیرے میں ڈرتی رہتی ہوں۔ جاؤ میرے لیے روشنی لاؤ، تب جانوں گی کہ تم مجھے سچے دل سے چاہتے ہو۔ ہاں، تم میں سے جو کوئی بھی روشنی لے آیا میں اس سے شادی کر لوں گی۔ یہ سن کر خوشی کے مارے پروانوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ روشنی لانے کا جنون ایسا سر پر سوار ہوا کہ وہ ایک پل وہاں نہ ٹھہرے اور روشنی کی تلاش میں ادھر ادھر روانہ ہو گئے۔ رات بھر پروانے اندھیرے میں چاروں طرف بھٹکتے پھرے کہ روشنی نظر آئے تو اسے اپنے پروں میں لے کر شہزادی کے پاس جائیں۔ آخر انہیں ایک مکان کی کھڑکی میں سے روشنی نظر آئی۔ جھٹ اڑ کر اندر پہنچے، دیکھا کہ مکان میں ایک شمع جل رہی ہے۔ تب ایک پروانے نے محبت کے جوش میں اندھا دھند اس کو پکڑنا چاہا، لیکن شمع کی لو کے پاس آیا ہی تھا کہ وہیں چرمر ہو کر رہ گیا۔ دوسرا بڑھا، وہ بھی جل بھن کر راکھ ہو گیا۔ تیسرا آیا، وہ بھی جان پر کھیل گیا۔ غرض رات بھر میں سینکڑوں پروانے شمع کی لو کے پاس گئے اور ڈھیر ہو گئے، پر شہزادی کے لیے کوئی بھی روشنی نہ لے جا سکا۔ اب شہزادی کا حال سنو۔ وہ اپنے کنول میں خوش خوش بیٹھی روشنی کا انتظار کر رہی تھی
کہ اتنے میں وہاں سے جگنو کا گزر ہوا۔ اس کے پروں میں ایسی نورانی روشنی تھی کہ شہزادی کا کنول جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ اس رات کنول کی شہزادی اور جگنو کی شادی ہو گئی، لیکن غریب پروانوں کو اس کا کچھ علم نہیں۔ وہ محبت اور وفا کے پتلے اپنی کنول کی شہزادی کا حکم بجا لانے کی دھن میں کچھ ایسے کھو گئے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن انہیں روشنی لے جانے کے سوا اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے۔ اب جب کبھی تم رات کو مطالعے کے لیے بیٹھو اور پروانے تمہارے لیمپ کے گرد چکر لگانا شروع کریں اور روشنی کو پکڑنے کی کوشش کریں تو ان سے کہہ دیا کرو، نادانوں جاؤ اپنی راہ لو، کیوں مفت میں جان گنواتے ہو؟ کنول کی شہزادی کی شادی کبھی کی جگنو کے ساتھ ہو چکی، اب تمہاری روشنی لے جانے کی کوشش کرنا فضول ہے، تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، شاید وہ تمہارے سمجھنے سے سمجھ جائیں۔